کبھی کبھی زندگی کا سب سے اندھیرا موڑ اللہ کی رحمت کا پہلا دروازہ ہوتا ہے، یا پھر جب انسان سب سے زیادہ ٹوٹ جاتا ہے تبھی اللہ اسے سب سے زیادہ اپنے قریب کرتا ہے۔ میں سمجھتی تھی میری زندگی ختم ہو چکی ہے، پھر اللہ نے مجھے دکھایا کہ کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔ نا امیدی شیطان کا وسوسہ ہے، اللہ کی رحمت نہیں۔ زندگی سے کبھی اپنی نا امید نہ ہوا کرے۔ جب جب دروازے بند ہو جائیں اللہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ کبھی اس دل کو تنہا نہیں چھوڑتا جو چھپ کر اسے پکارتا ہے، روتا ہے۔ آج کی کہانی بھی اسی طرح شروع کروں گی۔ نا امیدی کفر ہے، نا امیدی کبھی زندگی میں نہ کریں۔ یہ کہانی آپ کو بہت سی نئی امید دے گی، ایک احساس دے گی، اور آپ میرے ساتھ رہیں گے تو آپ اس بات پر یقین کریں گے کہ زندگی میں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک چھوٹے سے شہر کے کونے میں پرانی پتھر کی سڑک کے پاس ایک چھوٹی سی گھڑی ریپیئر کی دکان تھی، جس میں ٹوٹی ہوئی گھڑی ریپیئر کیا کرتا تھا ایک شخص۔ اس دکان کے اوپر ایک پرانا سا بورڈ لگا رہتا تھا جس پر لکھا تھا الیاس کلاک ریپیئر۔ بورڈ پرانا ہو چکا تھا، رنگ اتر گیا تھا۔ اس دکان میں ایک بوڑھا، ایک گھڑی بنانے والا جس کا نام الیاس تھا، وہ اکیلا رہتا تھا۔ ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھتا، دکان صاف کرتا اور پرانی ٹوٹی ہوئی گھڑیوں کو ٹھیک کرتا تھا۔ کچھ گھڑیاں مہنگی ہوتی تھیں، کچھ بالکل عام۔ کچھ گھڑیوں میں پیاروں کی یادیں جڑی ہوتی تھیں اور کچھ اتنی بری طرح ٹوٹ چکی تھیں کہ لوگ کہتے تھے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن الیاس کبھی کسی گھڑی کو پھینکتا نہیں تھا، کبھی نہیں۔ لوگ اس سے پوچھتے تم اتنی بری طرح ٹوٹی ہوئی چیزوں کو کیوں سنبھالتے ہو؟ اور وہ مسکرا کر اکثر کہا کرتا جس چیز کے اندر اب بھی دھڑکن باقی ہو اسے زندگی میں دوسرا موقع ملنا چاہیے۔ لوگ اس کی بات سمجھ نہیں پاتے تھے کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے، دھڑکن باقی ہو۔ لیکن ایک لڑکا تھا جو اس کی ہر بات بہت غور سے سنتا تھا۔ اس کا نام نوح تھا۔ نوح ایک اندھا لڑکا تھا، وہ لگ بھگ 12 سال کا ہوگا۔ اس کا روز کا معمول تھا اسکول کے بعد الیاس کی دکان پر آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ وہ گھڑیاں دیکھ نہیں سکتا تھا، ٹول نہیں دیکھ سکتا تھا جن سے الیاس گھڑیاں ریپیئر کرتا ہے، نہ ہی وہ الیاس کا چہرہ دیکھ سکتا تھا۔ لیکن نوح کو اس کی دکان کی آوازیں بہت پسند تھیں۔ ٹک 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 ٹک، گھڑیوں کی موومنٹ، پرانی گھڑیوں کی ہلکی سی چھن چھن، اس کے لیے وہ جگہ کسی جادوئی دنیا سے کم نہیں تھی۔ جب دوسرے بچے اس کا مذاق اڑاتے، اسے بیکار کہتے، تب الیاس اسے عزت دیتا تھا۔ الیاس اس لڑکے کو ترس کی نظر سے نہیں دیکھتا تھا، کبھی نہیں۔ الیاس اسے اس طرح ٹریٹ کرتا تھا، اس بچے کو، جیسے وہ امپورٹنٹ ہو، جیسے اس کی ایک ویلیو ہو، اور یہ چیز نوح کے دل کو سکون دیتی تھی۔ اس لیے وہ روز اسکول سے فارغ ہو کر الیاس کی دکان کے باہر آ کر بیٹھ جاتا اور وہ ٹک ٹک گھڑیوں کی آوازیں سنتا، موومنٹ کی آوازیں سنتا، جو حرکت ہوتی تھی ان کی آوازیں سنتا تھا، کیونکہ وہ لڑکا دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ایک بار بہت تیز بارش ہو رہی تھی، بجلی چمک رہی تھی۔ نوح ہمیشہ کی طرح دکان میں بیٹھا تھا جب الیاس ایک بڑی پرانی گولڈن کلاک ریپیئر کر رہا تھا۔ کچھ دیر دونوں چپ رہے، صرف بارش کی آوازیں سنتے رہے۔ پھر نوح نے ایک سوال کیا، دھیرے سے پوچھا، مسٹر الیاس، کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ الیاس مسکرایا، بالکل میرے بچے۔ نوح کی آواز ہلکی سی کانپ گئی۔ کیا ٹوٹی ہوئی چیز میں واقعی دوبارہ استعمال کے قابل بن سکتی ہے؟ الیاس نے کام روک دیا۔ اس نے فوراً محسوس کر لیا کہ یہ سوال گھڑیوں کے بارے میں نہیں تھا۔
वो नूह के दिल के बारे में था। इलियास ने नरमी से पूछा, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? नूह ने सर झुका लिया। क्योंकि लोग कहते हैं मैं टूट चुका हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं किसी काम का नहीं हूँ। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। कमरे में खामोशी छा गई। नूह धीरे धीरे बोलता रहा, स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि मैं कभी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं देख नहीं सकता। उसकी आवाज़ में दर्द था। कभी कभी मुझे लगता है कि वो सही बोलते हैं। ये सुनकर इलियास का दिल टूट गया। वो कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे से उठकर दुकान के कोने में गया। वहाँ एक बहुत पुरानी धूल से भरी हुई क्लॉक रखी थी। उसका ग्लास टूट चुका था, उसकी लकड़ी टूट चुकी थी, क्लॉक की सुई रुक चुकी थी। इलियास उसे उठाकर नूह के पास लेकर आया। नूह, उसने आवाज़ दी, इसे छू कर देखो। नूह ने अपने हाथ से उस घड़ी को महसूस किया। ये तो पूरी तरह खराब है, नूह ने कहा। उसने धीरे से कहा। इलियास हल्के से मुस्कुराया। सब लोग भी यही कहते हैं। फिर इलियास ने बताना शुरू किया। ये घड़ी पहले चर्च टावर में लगी हुई थी। सालों तक इसने पूरे शहर को वक्त बताया। शादियां इसकी आवाज़ पर शुरू होती थीं। बच्चे इसकी बेल सुनकर स्कूल जाते थे। लोग इसे बहुत प्यार करते थे। नूह चुपचाप सुनता रहा। लेकिन एक रात बिजली चर्च के ऊपर गिर गई। चर्च टूट गया और ये घड़ी नीचे गिरकर टूट गई। सबने कहा इसे फेंक दो। नूह ने धीरे से पूछा, फिर आपने क्यों संभाला? इलियास ने क्लॉक के पीछे हिस्सा खोला। नूह, लोग सिर्फ बाहर देखते हैं, लेकिन असली वैल्यू अंदर होती है। उसने धीरे से नूह का हाथ पकड़कर घड़ी के अंदर रखा। नूह ने छोटी टिक टिक महसूस की। मजबूत स्प्रिंग, अंदर कुछ पार्ट्स अभी भी काम कर रहे थे। उसका चेहरा बदल गया। ये तो अब भी जिंदा है, नूह ने हैरानी से कहा। बिल्कुल, इलियास मुस्कुराने लगा। बाहर से टूट जाना अंदर से खत्म नहीं होता नूह। नूह चुप हो गया। इलियास ने नूह के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारी आंखें काम नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर कोई वैल्यू नहीं है। फिर इलियास ने कहा, दुनिया अक्सर उन लोगों को बेकार समझती है जो दूसरों से बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन कभी अल्लाह उन लोगों में वो खूबसूरती रखता है जो आम लोग देख ही नहीं सकते। नूह की आंखों से फौरन आंसू निकल गए। इलियास ने पूछा, नूह, क्या तुम घड़ियां बनाने का काम सीखना चाहोगे? नूह हैरान रह गया। मैं? लेकिन मैं अंधा हूँ। इलियास हंस पड़ा। तो तुम दूसरों की तरह नहीं सीखोगे, इलियास ने कहा। तुम महसूस करके सीखोगे। उस दिन के बाद रोज नूह दुकान आने लगा। उसकी दिलचस्पी दुकान में पहले से ज्यादा बढ़ गई। इलियास ने उसे टच करके घड़ियों को पहचानना सिखाया, आवाज़ों से मुश्किलात समझना सिखाया, घड़ियों के अंदर स्प्रिंग की वाइब्रेशन को फील करना सिखाया। शुरू में नूह बहुत मुश्किल पैदा करता था, झुंझला जाता था, गुस्से से टूट जाता था। अक्सर नूह टूल गिरा दिया करता था, कभी झुंझलाहट महसूस किया करता था, कभी रोता भी था, लेकिन इलियास कभी गुस्से नहीं हुआ, कभी नहीं। वो हमेशा कहता, टूटी हुई चीज़ों को अलग अलग हिस्सों में रिपेयर करना पड़ता है। महीने गुजरते गए और धीरे धीरे नूह बेहतर होता गया। फिर एक दिन एक अमीर आदमी दुकान में आया। उसके पास बहुत महंगी यूनिक घड़ी थी। वो आदमी गुस्से में बोला,
میں نے اسے ہر جگہ لے جا کر دیکھا، کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا اس گھڑی کو، اور یہ گھڑی مجھے بہت عزیز ہے۔ جو اس گھڑی کو صحیح کرے گا میں اسے انعام دوں گا۔ الیاس نے کلاک دیکھی، پھر اس نے نوح کی طرف دیکھا۔ نوح، تم ٹرائی کرنا چاہو گے؟ امیر آدمی ہنس پڑا۔ یہ لڑکا تو خود اندھا ہے، میری گھڑی خراب کر دے گا۔ نوح کا کانفیڈنس ٹوٹنے لگا، وہ ایک بار اٹھ کر اپنی جگہ سے بیٹھ گیا۔ پرانی باتیں یاد آنے لگیں، لیکن الیاس نے سکون سے جواب دیا، ہاں یہ اندھا ہے لیکن یہ سنتا بہت اچھا ہے۔ نوح نے دھیرے سے گھڑی کو ٹچ کیا، اس نے اس کی ٹک ٹک سنی، ٹک ٹک پاز ٹک ٹک، وہ سمجھ گیا۔ اس نے اپنی فنگر سے میٹل کو فیل کیا، پھر دھیرے سے بولا، لیفٹ سائیڈ کا اسپرنگ ٹوٹ گیا ہے۔ الیاس نے کلاک کھولی اور واقعی وہ اسپرنگ ٹوٹ چکا تھا۔ امیر آدمی حیران رہ گیا۔ 1 گھنٹے کی محنت کے بعد وہ گھڑی بہت اچھے سے چلنے لگی، اس کی ٹک ٹک برقرار ہو گئی۔ امیر آدمی حیران رہ گیا، یہ ناممکن ہے۔ الیاس مسکرایا، نہیں، بس دیکھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، سب اپنے اپنے نظریے سے دیکھتے ہیں۔ اس رات نوح بہت تڑپ کر رویا، لیکن اس بار آنکھوں میں شرم نہیں تھی، خوشی تھی، کیونکہ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ وہ کچھ کر سکتا ہے، وہ بیکار نہیں ہے۔ اسے بیکار سمجھنے والے نادان ہیں۔ وقت گزرتا گیا، نوح جوان ہو گیا اور دھیرے دھیرے پورے علاقے میں مشہور کلاک مین بن گیا، ایک گھڑی ریپیئر کرنے والا اندھا لڑکا۔ لوگ دور دور سے اس کے پاس آتے، ترس کی وجہ سے نہیں، ٹیلنٹ کی وجہ سے۔ ایک رات الیاس بہت کمزور ہو چکا تھا، وہ کرسی پر بیٹھا تھا، نوح اس کے پاس تھا۔ الیاس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑا، نوح، یاد ہے میں پرانی گھڑیوں کو پھینکتا نہیں تھا اور تم اکثر یہ سوال مجھ سے کیا کرتے تھے کہ تم یہ پرانی گھڑیاں کیوں سنبھال کے رکھتے ہو؟ نوح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ ان میں اب بھی دھڑکن ہوتی تھی۔ الیاس ہلکے سے مسکرایا، بالکل۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، دنیا انہیں کمزور کہتی ہے، بیکار کہتی ہے، الگ کہتی ہے، لیکن کبھی کبھی اس کی آواز دھیمی ہوتی چلی گئی۔ سب سے خوبصورت چیزیں ٹوٹنے کے بعد ہی پیدا ہوتی ہیں، اور اس رات بوڑھے کلاک میکر نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں، لیکن اس کی باتیں نوح کے دل میں ہمیشہ زندہ رہیں۔ کچھ سالوں بعد اس کی پرانی دکان کے باہر ایک نیا بورڈ لگا جس پر لکھا تھا، نوح اینڈ الیاس کلاک میکر، اور نیچے چھوٹی سی لائن لکھی تھی، بروکن چیزیں بھی دوسرا موقع ڈیزرو کرتی ہیں، ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بھی دوسرا موقع دے کے دیکھیے۔ کبھی کبھی نا انسان کو اس کی کمی، اس کی ویکنس یا اس کی ٹوٹی ہوئی زندگی کی وجہ سے جدا مت کرو، کیونکہ اللہ کبھی بھی کسی کو بنا حکمت کے نہیں بناتا۔ کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے جس چیز کو ہم سب سے بڑی کمی سمجھتے ہیں نا، وہی اللہ کی طرف سے ایک خاص رحمت ہوتی ہے۔ یاد رکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بولنے میں مشکل ہوتی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنوں نے دھوکہ دیا، حضرت ایوب علیہ السلام نے سخت تکلیف برداشت کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے طعنے تکلیفیں سہنا پڑی، لیکن اللہ نے ان کی کمزوری کو ہی ان کی طاقت بنا دیا۔ اسی لیے اگر تم ٹوٹ چکے ہو، اگر لوگ تمہیں ریجیکٹ کرتے ہیں اور دنیا تمہیں یوز لیس سمجھتی ہے، تو مایوس مت ہونا، ہو سکتا ہے اللہ تمہارے ذریعے کسی اور کی زندگی میں پھول اگا رہا ہو۔ اللہ انسان کا چہرہ نہیں دیکھتا، اللہ دل دیکھتا ہے، اور کبھی کبھی سب سے خوبصورت دل ان لوگوں کے پاس ہوتے ہیں جو دنیا کی نظروں میں ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی لیے دوسروں پر ہنسنا بند کرو،
اپنی کمی سے نفرت کرنا بند کرو اور اللہ کی حکمت پر یقین رکھنا سیکھو، کیونکہ اللہ کبھی بھی کوئی چیز بیکار نہیں بناتا۔ اور شاید تمہاری زندگی کی سب سے بڑی کمی ہی کسی اور کی زندگی کا سب سے بڑا پھول بن جائے۔ نا امید نہ ہونا۔